بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں خلافت بنو امیہ کا نام ایک اہم مقام ہے۔ یہ وہ خلافت تھی جس نے اسلام کو اسپین سے لے کر ہندوستان کے سرحدوں تک پھیلایا، مگر اسی خلافت کے کچھ ایسے سیاہ کارنامے ہیں جنہوں نے اس کے روشن چہرے پر سیاہی مل دی ہے۔ آج ہم بات کریں گے بنو امیہ کے 5 سیاہ ترین کارناموں کا، جنہوں نے اس مضبوط ترین سلطنت، مضبوط ترین خلافت، مضبوط ترین حکمرانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، زیر و زبر کر دیا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو آئیے اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں کہ آخری اس خاندان کے خلافت اتنی طاقت، شوکت اور عظمت کے باوجود کیسے زوال پذیر ہوئی۔ اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو اپنا نائب بنایا، جانشین بنایا، تو اس سے پورے اسلامی سیاست کا جو ڈھانچہ تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور پھر یزید نے اپنے بیٹے پھر اس طرح منتقل ہو کر بنو مروان میں کیا، اور یہ خلافت آگے چلا۔ تو شورائی نظام کی بجائے خاندانی وراثت بن گئی، شورا نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور مطلق العنان حکمران بن گیا خلیفہ۔ دوسرا سبب جو اس سلطنت کے زوال کا بنا وہ واقعی کربلا ہے۔ یزید کے دور خلافت میں پیش آنے والا واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک باب ہے۔ نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی شہادت نے امت مسلمہ کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا، اور یہ نسبت مسلمانوں کے ذہن میں ایک خاندانی دشمنی کے نظر سے دیکھنے لگا، اور بنو امیہ کی حکومت، خلافت مسلمانوں کے ذہنوں میں کھٹکنے لگی، اور آگے جا کر یہی زوال کا سبب بھی بنا۔ تیسرا سبب جو اس سلطنت کے زوال کا بنا وہ خانہ کعبہ پر حملہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس نے خلافت قائم کی تھی حجاز میں، تو اس کے خلاف یزید نے لشکر کشی کی، مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا، اور منجنیق سے پتھر برسائے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے امت کے دلوں میں بنو امیہ کے لیے نفرت ہی بھر دیا۔ اس کے بعد بہت اچھے اچھے حکمران بھی آئے، لیکن وہ قدرت ختم نہیں ہو سکی جو ان واقعات سے اس حکومت کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں پنپ رہی تھی۔ چوتھا سبب ظلم اور جبر کی سیاست۔ جب حکومت مستحکم ہوئی تو کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ حکومت کے غلط کاموں اور غلط پالیسیز کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ جو آواز اٹھاتا اس کو دبا دیا جاتا۔ کئی حکمران ایسے تھے جو اپنے مخالفین پر بے تحاشا ظلم کرتے تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے تھا، کسی بھی قبیلے سے تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کسی خاص قبیلے کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے، لیکن ہر وہ بندہ جو اس حکومت کے خلاف یا ان کے پالیسیز کے خلاف آواز بلند کرتا اس کو دبا دیا جاتا۔ خاص کر اس
زمانے میں جو زیادہ متاثر ہوئے وہ آل بیت ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں مزاحمت کا ایک عنصر پایا جاتا تھا. وہ مزاحمت کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ حق خلافت ہمارا تھا تو ان لوگوں نے جو ہے دبا دیا ہے. خاص کر اہل تشیع کے پیدا ہونے کے بعد تو یہ تاریخیں اٹھتی رہی کیونکہ وہ امامت کے مستحق اپنے ائمہ کو سمجھتے تھے, آل البیت کو سمجھتے تھے, اگرچہ شرعی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. پانچواں اور آخری سبب دین کو سیاست کے تابع کرنا. بہت سارے حکمران بنو امیہ کے ایسے تھے جو دین کو بعد میں رکھتے تھے اور سیاست کو مقدم رکھتے تھے, اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ جب ریاست مضبوط ہوگی تو دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر کہیں ریاست اور دین کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا تو وہاں پر وہ ریاست اور سیاست کو ترجیح دیتے بنسبت دین کے. بنو امیہ جہاں دنیا کے کونے کونے میں دین کے سربلندی کے عالم بردار تھے, وہیں یہ سیاہ پہلو بھی ان کے زوال کی وجہ بنی. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ انصاف کے تابع ہونی چاہیے, اور دوسرا سبق یہ ہے کہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اسی وجہ سے ان اسباب کی بنا پر بنو امیہ جیسے سلطنت ختم ہو سکتی ہے تو کسی بھی سلطنت کسی بھی حکمرانی سے بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے غلط پالیسیز اور غلط طریقوں سے زوال پذیر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.